الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو فضل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور نیک آدمی تھے۔ ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، الحمدللہ میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا، مجھ پر کرم ہو گیا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مبارک ہونٹوں پہ حرکت ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو حمزان شہر جائے تو ابو الفضل کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس کرم کی کیا وجہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سلام کہنا؟ کیا بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغام لے کر جو آئی صبا مدینے سے، پیغام لے کر جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، ملے ہمارے دل کو بھی جلا مدینے سے، کہ مہر و ماں نے پائی ضیا مدینے سے۔ ماں نے پائی ضیا مدینے سے۔ صلو علی الحبیب۔ جی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے عید کے رنگ دوستوں کے سنگ۔ اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ آپ کو مدنی چینل کے وہ مبلغین، وہ نعت خواں جن کو آپ مدنی چینل پہ اکثر دیکھتے ہی رہتے ہیں، مختلف پروگرام وغیرہ میں آتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب ہیں نعت خواں مدنی چینل کے صف اول کے نعت خواں، اور ماشاءاللہ یہ جب پڑھتے ہیں تو ایک ماحول بناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں عدنان شیخ اتاری، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ایک الگ سے پوشن ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا بات ہے میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ درمیان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل کے دیگر پروگرام وغیرہ میں دیکھتے ہیں، کہانیاں بھی سناتے ہیں، ایک الگ انداز ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی چینل کی پیاری شخصیت غلام الیاس مدنی اتاری، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اور جانے پہچانے ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں بھی نظر آتے ہیں، دیگر پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ہنستا مسکراتا چہرہ ہمارے ایاز مدنی اتاری۔ اچھا جی، آج کا پروگرام کچھ اس قسم کا ہے کہ جیسے کہ پروگرام کے نام سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عید کے رنگ دوستوں کے سنگ۔ مزہ تو آتا ہے، عید میں مزہ آتا ہے، لیکن جب دوست آ جائیں تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور من پسند دوست آ جائیں، او کیا ہی بات ہے۔ بعض دفعہ کسی کو یاد کر رہا ہوتا، دروازہ کھلتا، یقین کرو کچھ اور مانگ لیتا، لیکن جو مانگا وہ مل گیا، اس پہ شکر ادا کریں۔ تو دوستوں کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے تو باتیں ہوتی ہیں، کچھ غم میڈی آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہی ایک الگ ہے، ایک فیل ایک الگ ہے، اور بندہ ایک اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ اب طریقہ کار یہ پروگرام کا، عدنان بھائی لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ اپنے 5 دوست، ٹھیک ہے؟ میں چاہوں گا اپنے 5 دوستوں کا تعارف کروائیں۔ نام کیا ہے ان کا؟ احمد رضا اتاری، ماشاء اللہ۔ عبد الرحمان، ماشاء اللہ، نور الحق اشرفی، زبردست، غلام مصطفیٰ قادری، زبردست، غلام مصطفیٰ قادری، محمد اسلم اتاری، اسلم اتاری۔ یہ ہیں ہمارے عدنان شیخ کے دوست، ماشاء اللہ۔ اب ہم غلام الیاس بھائی کے پاس چلیں گے۔ عبید رضا اتاری، عبید رضا اتاری، محمد وقاص اتاری، وقاص اتاری، جی، محمد آفتاب اتاری، آفتاب اتاری، پیچھے والے بھائی، کتمیر رضا اتاری، کتنی رضا اتاری، ماشاء اللہ، شکیل احمد اتاری، شکیل احمد اتاری، واہ، جی زبردست۔ ان کی بھی ٹیم تیار ہے، اب آپ کی ٹیم کی طرف ایاز بھائی، محمد حسان اتاری، زبردست، ماشاء اللہ، مسکراتا چہرہ، عبد الباسط اتاری، عبد الباسط اتاری۔ دوسرے والے بھائی، طارق مہربان اتاری مدنی، طارق مہربان اتاری مدنی، زبردست، طلحہ اتاری، طلحہ اتاری، محمد انفال، محمد انفال، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ پورا ایک گلدستہ دوستوں کا ایک تیار ہوا ہے۔ کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خان بھائی ویلکم، یاد بھائی ویلکم، ایاز بھائی ویلکم۔ آج کا پروگرام کیا کہیں گے غلام الیاس بھائی؟
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही अच्छा एक हमारा ये प्रोग्राम है। और सबसे बढ़कर जो आपने बात की ना, वाकई जब एक खुशियों के लम्हात हो, यानी खुशी का लम्हा हो या गमी का लम्हा हो, तो इस वक्त बंदे को अपने दोस्त, अपने जो दिल के करीब होते हैं वो लोग याद आते हैं। और ये तो बड़ी ईद है, बड़ी ईद है, तो इस पे मतलब खुशियों का एक दिन है, इसमें खुशी बंदे को करनी चाहिए। तो अब इसमें यकीनन दोस्त तो याद आते हैं, और अब ऐसा एक प्रोग्राम कि दोस्त भी जमा हो गए, हम भी जमा हो गए, माशाल्लाह, मदीना मदीना, जबरदस्त, कमाल। आप क्या फरमाएंगे सर? सही सब माशाल्लाह ईद की रौनकें हैं। तो आमतौर पर मैं ये कहूँगा कि दावत इस्लामी का फैज़ान है। वैसे तो दोस्त जब वो गैदरिंगों में जमा होते हैं और बोटी और सीख और तिक्के का एक एहतमाम हो रहा है, यही माहौल बना हुआ है, यही माहौल बना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने हमें इस अंदाज में जमा कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनी लिहाज से जब वो जमा हो गए और यूँ एक गैदरिंग और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होंगी इंशाल्लाह, सीखने सिखाने का मौका भी मिलेगा। बाज़ दफ़ा ऐसे हो तो दोस्त जमा होते हैं ना, या कोई जान पहचान वाले जमा हो, तो बाज़ नए नए दोस्त बनते हैं या नई नई रिश्तेदारियाँ होती हैं, तो समझ में नहीं आ रहा होता क्या बात करें। तो अब यहाँ पर हम भी जमा हुए हैं, इनके अदनान भाई के दोस्त हैं, आप लोगों के दोस्त हैं, अब सब एक दूसरे से बातचीत हो रही है, तो आप उनके दरमियान कोई एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बात दफ़ा होता ही है कि एक मुलाकात हो जाए, पूछते हैं तबीयत कैसी है, तबीयत का सुना दिया, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आगे क्या सुनाओ, यानी एक ही मुलाकात में 2-3 मरतबा तबीयत का ही पूछ लेते हैं, फिर कुछ नहीं मिलेगा तो मौसम पे आ जाएंगे। तो आप गुफ्तगू शुरू करें, कोई टॉपिक उठाएं, उससे बातचीत करें। यहाँ पर एक बात है सैयद साहब, जैसे कि मैं मतलब बंदिशा के नाज़रीन में देख रहे हैं कि बाज़ दफ़ा हम दोस्तों को जमा तो कर लेते हैं, जिस तरह हमारी बात की अयाज भाई ने कि टिक्का बोटी चल रही है, कहीं बिहारी कबाब तो सीख कबाब, तो गोला कबाब है, गोला कबाब, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये खाना खिलाना, इस तरह करना, ये भी अच्छी बात है, इसका कोई मना नहीं है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साथ साथ मदनी चैनल हमें टॉपिक दिया बोलने का, जिससे आपने बात की और सुनाओ, मतलब तबीयत कैसी है, इसके बाद जुमला होता है अगला, और सुनाओ जी, और सुनाओ जी, और में चल रही है, और करके वो पूरा 1-2 घंटे निकाल देते हैं। और आजकल जो दौर है तो वो सोशल मीडिया पे बंदा मोबाइल निकाल के बैठ जाता है। मदनी चैनल जहां हमें जिंदगी गुजारने के हर पहलू पर हमारी रहनुमाई करता है, तो वहां आप जब दावत कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो आप माशाल्लाह लेकर आए हैं, कि इसमें बोलने के आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं कि भाई अभी जो, हाँ माशाल्लाह, अभी जो आप सेगमेंट करेंगे क्या क्या है, तो यही वो टॉपिक और ये सेगमेंट जो है वो अपने घर में कर लें, अपने दोस्तों के साथ कर लें, फैमिली के साथ कर लें। हो गए, अब आप मदनी अशार की तकरार कर सकते हैं, मदीना मदीना कुछ सेगमेंट तैयार करें, आप यही सेगमेंट जो अपने दोस्तों के साथ बैठ कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट का नाम है कहानी। कहानी, सुभान अल्लाह। और इस कहानी का तरीकेकार ये होगा कि कहानी आप तीनों शख्सियात ने सुनानी है, लेकिन हिस्सों में सुनानी है। अच्छा, एक हिस्सा हमारे गुलाम इलियास भाई, एक हिस्सा अयाज भाई, और एक हिस्सा एंड का हमारे अदनान है। अब देखें कहानी कौन सी दी गई है, किस अंदाज से कहानी होगी, तो पूरा सिलसिला आपने तवज्जो के साथ देखना है। कहानी सुने, इंशाअल्लाह ताला मजा आ जाएगा, और फिर कहानी से सबक है, इंशाअल्लाह उस जानिब भी बढ़ेंगे। जी गुलाम इलियास भाई। सही साहब, जैसे आपने अभी फरमाया कि ये कहानी जो है 3 लोगों में डिवाइड है, 3 लोग ये कहानी सुनाएंगे। और एक मजे की बात है, अभी जो मैं कहानी अभी शुरू करूंगा, ये भी 3 लोगों की कहानी है। 3 लोगों की कहानी, 3 लोगों की कहानी, इसमें 3 अफराद का जिक्र है। वो अलग बात है जो भी उनका किरदार था, क्या मामला थे, पर इत्तिफाक से हम भी 3 और आगे कहानी भी 3 लोगों की है। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, और हम सब इस्लामी कहानी है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। जी जी, पूरा वाकया है, किस तरह शुरू हुआ, क्या फरमाएंगे? सरकार अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे। 3 आदमी थे, उसमें से जो था एक वो बर्स का मरीज था। बर्स क्या है, मदनी चैनल के नाजरीन और जब माशाल्लाह हमारे यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है ईद के रंग दोस्तों के संग, तो इनको भी मैं यहाँ पर बता दूं कि बाज़ दफ़ा एक वर्ड होता है भाई बर्स का मरीज, ये बर्स क्या है, व्हाट इज दिस? तो ये एक बर्स एक मर्ज है, ये बॉडी के ऊपर आपके वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, इसको बर्स का मर्ज कहते हैं। ठीक है, 3 आदमी थे, एक को बर्स का मर्ज था और दूसरा जो आदमी था वो गंजा था। ये भी एक बर्स है, उसके बाल एक गंजा, और तीसरा जो था वो अंधा था, नाबीना, तीसरा जो नाबीना था। अब अल्लाह ताला को इन तीनों का जो है वो इम्तिहान जो है वो मंजूर हुआ, कुदरत को इन तीनों का इम्तिहान मंजूर हुआ, इनका इम्तिहान लेना था। अब मामला इस तरह से हुआ कि अल्लाह पाक ने इन तीनों के पास एक फरिश्ता भेजा, जिसको बर्स का मर्ज था उसके पास भी, गंजे के पास भी और नाबीना के पास भी अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता भेजा।
اب ایک فرشتہ سب سے پہلے جس کو برس کا مرض تھا، فرشتہ اس کے پاس گیا اور جا کر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے. ٹھیک. اب جب بندے کی باڈی پہ اس طرح کے نشانات ہو، اس کو کیا چیز پسند ہوگی؟ اس کو ایک مرض تھا، اس نے بولا کہ مجھے اچھا رنگ اور خوبصورت جسم اور اس بیماری کا خاتمہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں، یہ مجھے پسند ہے کہ یہ مجھے اس طرح کا ایک خوبصورت جسم مل ختم ہو جائیں جائے، چیزیں، ہاں بیماری دور ہو جائے، خوبصورت جسم مل جائے اور اچھا رنگ مل جائے. یہ اس کی خواہش تھی. ٹھیک. اب فرشتے نے کیا کیا کہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. صحیح. اب جیسے ہی فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ صرف بیماری دور ہوئی سید صاحب، اسے اللہ پاک نے اچھا اور خوبصورت جسم بھی دے دیا. یعنی جو چاہ رہا تھا وہ ایسا ہو. ہاں، جو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، زبردست. وہ جیسے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اسے تمام چیزیں مل گئی. اب یہاں بس نہیں ہوئی، اب فرشتے نے ایک اور سوال کیا. فرشتے نے دوبارہ پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. مرض بھی دور ہو گیا، مال کی باری. اب پہلا تو اب ہوتا یہی ہے نا، بندے کو سب سے پہلے باڈی کی پڑتی ہے، باڈی صحیح سلامت، اب وہ مال کمائے. اب اس کا مرض دور ہوا. اب فرشتے نے سوال کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. وہ شخص بولا جس کو پہلے برس کا مرض تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے بولا کہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے. اچھا، اب فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دے دی اور فرشتے نے اسے مال میں برکت کی دعا دی اور وہ وہاں سے، فرشتہ جو تھا وہاں سے چلا گیا. ایک جو بندہ تھا اس کا کام مکمل ہوا، مرض دور ہو گیا، اس کو مال مل گیا. اب یہ گئے دوسرے کے پاس، جو شخص گنجا تھا. فرشتہ اب گنجے کے پاس آیا، پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے. اس سے بھی وہی سوال ہوا. اب گنجا بولا اچھے بال اور اس بیماری کا خاتمہ جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اب جیسے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی سبحان اللہ. اور اسے اچھے بال دے دیے گئے. واہ بھائی. اب فرشتے نے سوال کیا کہ تجھے، اب وہی سوال جو پہلے والے سے کیا تھا، جو یہ دوسرا بندہ تھا جو گنجا تھا، اس کو بال مل گیا. اب اس سے بھی یہ سوال ہوا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے. تو اس نے کہا گائے. اس نے کہا گائے، اور موسم بھی ابھی یہی ہے، بقرعید کا موسم عید الاضحیٰ کا. تو اس بندے نے کہا گائے کا یہ چل رہا ہے، یہی موسم ہے. تو اس بندے نے کہا گائے. فرشتے نے اسے ایک گائے دی اور برکت کی دعا دے کے آگے چلے گئے. اب آگے چلے گئے، آگے کیا ہوا ایاز بھائی سے آگے؟ پھر سید صاحب فرشتہ پہنچا اندھے کے پاس، یعنی وہ شخص کی جو نابینا ہے، جس کی آنکھیں چلی گئی ہیں، فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا. صحیح. اور اس سے بھی وہی سوال کیا، کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے. تو وہ شخص بولا اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے تاکہ میں بھی دنیا کا نظارہ کر سکوں، واہ. تاکہ میں بھی دیکھ سکوں. یہاں سید صاحب آپ غور کریں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. جس کے پاس آنکھ نہیں ہے نا، وہ دیکھ لیں کہ اس کی تمنا کیا ہے کہ وہ دیکھیں. تو لاکھوں کروڑوں لوگ جن کے پاس آنکھ کی نعمت موجود ہے، ان کے لیے کتنا مقام شکر ہے. تو پھر اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس شخص کی آنکھیں روشن ہو گئیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا تجھے مال کون سا پسند ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے. سبحان اللہ. اور ویسے بھی سید صاحب عرض کرتا چلوں، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بکری جنتی جانور ہے، اس کے اوپر سے مٹی جھاڑا کرو. سبحان اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان ارشاد فرمایا ہے. تو یوں بھی ہے وہ بکری جس کے پاس ہو تو اس کو یہ کرنا چاہیے. صحیح ہے. تو اب جو ہے وہ فرشتے نے جب اس سے پوچھا کہ کون سا مال چاہیے تو اس نے کہا بکری. تو فرشتے نے اسے جو ہے وہ بکری عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے برکت کی دعا فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان بکریوں میں برکت عطا فرمائے. واہ واہ. اور یہ برکت کی دعا کرنے کے بعد فرشتہ وہاں سے چل پڑا. اب سید صاحب ان تینوں کے مال میں خوب برکت ہوئی. سبحان اللہ. جس کے لیے فرشتے نے اونٹ عطا کیا تھا، اس کے لیے برکت کی دعا کی، اس کے بھی اونٹ خوب بھر گئے، خوب وافر ہو گئے، خوب زیادہ ہو گئے. اور جس کے لیے جو ہے وہ گائے کی دعا کی تھی، اس کی بھی گائیوں میں اضافہ ہو گیا. جس کے لیے بکری کی دعا کی، اس کی بکریوں میں اضافہ ہو گیا. او رونق ہو گئی، ریل پیل ہو گئی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اب جیسا کہ
شروع میں کہا گیا تھا کہ قدرت کو ان کا امتحان لینا منظور تھا. جی اب امتحان کی باری آ گئی سید صاحب. اب فرشتہ جو ہے وہ باری باری ان تینوں شخصوں کے پاس آیا دوبارہ. پہلا جو برس کا مریض تھا اس کے پاس آیا, پھر جو ہے وہ گنجے کے پاس آیا, پھر اندھے یعنی نابینا کے پاس آیا. ٹھیک ہے. اور فرشتے نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں غریب ہوں, میں مسافر ہوں, مجھے زیادہ راہ کی حاجت ہے, تمہیں اللہ پاک نے جو اپنے کرم سے مال عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے عطا کرو تاکہ میری ضرورت پوری ہو سکے. ماشاءاللہ. اب جو ہے وہ جب فرشتے نے آ کر ان سے سوال کیا, ان سے یہ چیز جب بیان کی, ذکر کیا, یہ سن کر سابقہ برس کا جو مریض تھا اس نے جواب دیا. اب اس نے کیا جواب دیا, کیا کہا؟ اس سے کہانی کا اگلا حصہ ہمارے عدنان شیخ بھائی. فرمایا وہ برس کا مریض جو ہے وہ کہہ رہے میرے اخراجات زیادہ تھے, میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. فرشتے نے کہا شاید تو وہی ہے جو پہلے برس کا مریض تھا, پھر اللہ پاک نے تجھے اچھا رنگ, خوبصورت جسم اور مال و دولت عطا کیا. یعنی پہلے اس کے پاس تھا نہیں, لیکن رب نے اس کو یہ چیز عطا کی, اچھا رنگ بھی دیا, خوبصورت جسم بھی دیا, اور مال و دولت بھی اس کو عطا کر دیا. اس پر وہ شخص ناشکری کرتے ہوئے بولا نہیں نہیں, یہ مال تو میرے آبا و اجداد کا ہے, مجھے یہ وراثت میں ملا ہے. اس پر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلے جیسا کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اچھا اس کا پہلے جیسا ہو گیا معاملہ, بالکل جو مرض تھا اس کو مرض کا اللہ اس کو پہلے جیسا کر دے, اور وہ ہو گیا. پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا, اس سے بھی یوں ہی سوال جواب ہوئے, اس نے بھی پہلے شخص کے جیسے ہی جواب دیے. آخر فرشتے نے اس سے بھی کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے پہلے جیسا کر دے. اللہ. یعنی برس والا معاملہ تھا وہ بھی اس کا ویسے ہی آ گیا, اور جس کے بال آ گئے تھے واپس چلے گئے, دوبارہ ویسے ہی ہو گیا. اب پھر تیسرے شخص کا معاملہ تھوڑا اس سے برعکس ہے. پھر فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا اور کہا میں محتاج ہوں, مسافر ہوں, میرے پاس سفر کے اخراجات ختم ہو گئے ہیں. اسی رب کریم کا واسطہ جس نے تیری بینائی لوٹائی, مجھے ایک بکری دے دو. اس شخص نے احسان فراموشی نہ کی بلکہ کہا ہاں واقعی پہلے میں اندھا تھا, اللہ پاک نے مجھے بینائی عطا کی, تو میرے مال سے جتنا چاہے سامان لے لے. اب فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ, تم تینوں کو آزمایا گیا تھا, اللہ پاک تجھ سے راضی ہو اور باقی دونوں سے ناراض ہے. اللہ. بس یوں ہی ہے یہ پورا ایک واقعہ جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے, شکر ادا کرتے رہے. بعض دفعہ جو نعمتیں ملی ہیں یہ بھی آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں, اور نعمتیں آ گئیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اگر وہ نعمت نہیں رہی پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. زبان پر جو شکوہ شکایت نہ لے کر آئیں, اور جھوٹ تو کسی بھی صورت میں نہ پہنچے. اور وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو اپنا پچھلا یاد رکھتے ہیں کہ ہاں یار ہم کس پہلے کنڈیشن میں تھے, آج کس مقام پر ہیں. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک بندے کو اس کی من پسند چیز عطا فرماتا ہے, اور ان چیزوں کی کثرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ پاک بندے کا امتحان لیتا ہے کہ وہ کیسے اللہ پاک کے احکام کی حفاظت کرتا ہے, اللہ پاک نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے کیسا بچتا ہے, نعمتیں ملنے کی صورت میں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کیسے کرتا ہے, گناہوں سے کیسے بچتا ہے. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں اس پہ شکر ادا کریں. یہ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو بندہ جو ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے, اور جب نعمتیں ہوتی ہیں تو گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہاسپٹل وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں کوئی مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے, آپ اس مسجد میں جائیں, کبھی اس ذہن سے لے کے جائیں, تو جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو سب نماز پڑھ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, لیکن ایک آدھ شخص ہوتا ہے جو ہاسپٹل کی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے, ورد کر رہا ہوتا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے, تلاوت قرآن کریم کر رہا ہوتا ہے, اب یہ دعا کر رہا ہوتا ہے بڑے اچھے انداز سے. تو اس کے بعد جا کے بیٹھیں تو بولیں کہ کیا معاملہ ہے یار, آپ بڑے ذکر و اذکار کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. تو کہتا ہے میری والدہ ایڈمٹ ہے, ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, یا میری بیٹی ایڈمٹ ہے, بیٹا ایڈمٹ ہے. وہ کہتے ہیں اب اس شخص کی جو کنڈیشن ہے نا, باہر کوئی گناہ بھرا سامان جا رہا ہو, گناہ بری کوئی دعوت دیتا ہوا جا رہا ہو, اب اس کا دل نہیں جا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جب نعمت چلی گئی
تو گناہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, لیکن جب نعمتیں موجود ہیں شکرانے کے طور پر بندہ گناہ کو چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے, تیرا شکر ہے, گناہوں کی طرف نہ بڑھے. اللہ پاک ہمیں یہ کہانی, یہ واقعہ جو ہم نے سنا, اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے دوستوں کا امتحان. بھائی دوستوں کا امتحان کوئی ایسا امتحان نہیں ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا گھبرا جائیں, یہ ہے سوال و جواب کا سلسلہ. ہماری طرف سے ایک سوال آئے گا. اچھا جو آپ کے دوست بیٹھے ہوئے, جو آپ کے کپتان ہیں, جو آپ کے لیڈر ہیں, جو آپ کے نگران ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے بڑے ہیں اس وقت, وہ جو ہے حوصلہ افزائی ضرور کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بتانا نہیں ہے انشاءاللہ. یہ بھی نہیں بتائیں گے, دوسرے نہیں بتائیں گے, ٹھیک ہے. ایک سوال کا جواب درست ہوا تو 2 نمبر دیے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں یہ سیگمنٹ کون جیتتا ہے. ہم جیتیں گے انشاءاللہ, ہم جیتیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, پہلا سوال عدنان بھائی سیدھے جانب سے ہم شروع کر رہے ہیں. آپ کی ٹیم سے کس سے سوال کیا جائے؟ چلیں جی بتائیے, مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ اچھا جی 3 اشارے, اگر اشارہ لیے بغیر جواب دے دیں گے تو آپ کو 2 نمبر, اگر اشارہ لے کے جواب دیں گے تو 1 نمبر. مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ اشارہ دے دیں. اشارہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, یا حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. جی عدنان بھائی درست جواب کیا ہے؟ درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ, جواب درست ہو گیا ہے, سبحان اللہ, لیکن نمبر نہیں ملیں گے. الیاس بھائی آپ کی جانب ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ٹیم سے کون؟ انشاءاللہ ہمارے میدان محشر کس سرزمین پر قائم کی جائے گی؟ میدان عرفات. میدان عرفات. آپ چاہیں تو اشارہ لے لیں, لیکن آپ نے اشارہ لیے بغیر جواب دے دیا. میدان عرفات, ہمارے پاس اشارے 3 تھے, ملک یمن, ملک شام اور ملک مصر. میدان عرفات تو اشارے میں بھی نہیں ہے, اور اس کا درست جواب ہے ملک شام. تو یہ بھی جواب درست نہیں ہو سکا. ایاز بھائی آپ کی طرف سے کون؟ جی انشاءاللہ حسان بھائی جواب دیں. غزوہ بدر میں شریک مسلمانوں کی تعداد بتانی ہے. 300, 313 یا پھر 350؟ 313. سبحان اللہ, شاباشی دے دیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اب کون آ رہے ہیں بھائی آپ کی طرف سے؟ انشاءاللہ نور الحق بھائی. نور الحق بھائی, زبردست. حدیث پاک میں کس سورت کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اشارہ نہیں لیا اور جواب دے دیا, جواب درست ہو چکا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. الیاس بھائی آپ کی طرف سے کون ہے؟ انشاءاللہ قطمیر بھائی ہیں ہماری طرف سے, قطمیر بھائی. یہ جواب دیں گے انشاءاللہ. واہ واہ. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز کھانے کو کیا دی جائے گی؟ بڑے زبردست قسم. واہ کیا بات, اشارہ لیں گے, کیا سوال ہے. ہیں یہ بتائے نہیں, کوئی بتائے گا نہیں, ٹھیک ہے بھائی. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو کیا چیز کھانے کو پیش کی جائے؟ سب سے پہلے یہ چیز کھائیے. نمبر 1 پائے, یہ ہو سکتا. پائے. نمبر 2 کلیجی, اور نمبر 3 کھجور. ان 3 میں سے ایک ہے. آپ نے بتایا کھجور. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی چیز جو ان کو کھانے کو پیش کی جائے گی وہ ہے کلیجی, اور وہ ہے مچھلی کی کلیجی کا کنارا. یہ حصہ جو لذیذ ہے سب سے پہلے کھانے کو. اور آج جو ہے بقرہ عید کے دن چل رہے ہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانور کے اس حصے کو تناول فرماتے تھے جس کو کہتے ہیں کلیجی. کیونکہ کلیجی سے کھانے کی ابتدا کریں اگر آسانی سے ہو جائے, لیکن دوسروں کی نہیں. اگر آپ کا ہے اور سہولت ہے, پک گیا ہے تو آپ کھا لیں, یعنی کہ بھائی وہ ذرا لے کر آنا, مجھے ابتدا کرنی ہے. اپنے اپنے جانوروں کی آپ نے کلیجی سے ابتدا کرنا. جی آپ کی طرف سے کون ہے ایاز بھائی؟ ہماری طرف سے انشاءاللہ ہوں گے عبد الباسط بھائی. عبد الباسط بھائی. واہ بھائی واہ. عبد الباسط بھائی, وہ کون سا پرندہ ہے جو بلندی پر ہوتا ہے لیکن زمین پر دیکھ لیتا ہے کہ پانی کہاں پر ہے؟ 3 اشارے بھی ہیں. پرندہ, اشارے دے. اشارے دیں. شاہین, باز, ہدہد. باز. جواب باز. جواب باز. چینج کرنا چاہیں گے؟ نہیں. پکا ہے؟
जी जवाब दुरुस्त नहीं। परिंदा है हुदहुद। हुद अल्लाह कोई अकबर। बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे इंशाल्लाह। भी हौसला दिया। हाँ, जबरदस्त इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। मज़ीद सीखें। हौसला बुलंद रखना है, हौसला इंशाल्लाह। बुलंद है। इंशाल्लाह। अदनान शेख अब कौन है? माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह हमारे अब्दुर्रहमान भाई इंशाल्लाह। वो कौन सा परिंदा है जिसके दांत होते हैं? इशारे। वाह। तोता, शाहीन, चिमगादड़। वाह, देखा है आपने उसके दांत नहीं? जवाब दुरुस्त हो चुका है। एक और नंबर आपने हासिल कर लिया। माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। जन्नतुल बकी में कितने साहबा इकराम की मज़ारत हैं? इलियास भाई, आफ्ताब। आफ्ताब भाई। इशारे। 10,000 से जायद, 10,000 या फिर 9,000? 10,000 से ज्यादा। 10,000 से जायद। जवाब दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नंबर हासिल किया है। सुभान अल्लाह। आपसे सवाल ये, कुरान करीम में कितने नबी और रसूलों के नाम मौजूद हैं? इशारे। जी 24, 26, 28। 24, 26, 28। जी आई थिंक 26। 26। सुभान जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह। एक नंबर आपने हासिल किया। माशाअल्लाह। क्या अब बात। बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब। माशाअल्लाह। अदनान भाई भाई। की टीम ने हासिल किए हैं 3 पॉइंट। नंबर 3 नंबर। 3 नंबर। जबरदस्त। तो फैसला ये हो गया, इस राउंड में पहली पोजीशन हासिल किए हमारे अदनान भाई की टीम ने। अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात। अब बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक लफ्ज एक जुमला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तरीकेकार ही होगा। मेरे पास हैं काफी सारी पर्चियां, ठीक है? मैं जैसी एक पर्ची निकालूंगा तो इसमें एक लफ्ज निकलेगा, तो जिसके पास माइक होगा और फौरन तैयारी रखना है, फास्ट फास्ट चलना है, कोई भी एक अच्छा सा जुमला बोलना है। आपको एक लफ्ज दिया जाएगा, देखते हैं कौन सा जुमला आता है। आपके पास वक्त होगा 1 सेकंड का। अगर आप नहीं बता सके हम आगे की जानिब बढ़ेंगे, ठीक है? आप भी अपने तैयारी करके रखें, आप भी अपनी तैयारी। सब तैयार है ना? सारे में सब फौरन जवाब देना है। अकल। जिन इंसान में अकल हो वो बेस्ट है। सुभान अल्लाह। जबरदस्त। लियाज भाई, सोच। अच्छी सोच बंदे को कामयाब बना देती है। जबरदस्त जबरदस्त। और आप नंबर फौरन बताते रहेंगे तो आपको एक एक नंबर मिलता रहेगा, ठीक है जी? वाह। अयाज भाई, आपके लिए पर्ची है और लफ्ज है अंजाम। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। बुरे काम का अंजाम बुरा है। बुरा है। कलम। आपकी बारी। बदला। कयानत। हमें इमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त। सुभान अल्लाह। वाह, वाह। वाह, वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जबरदस्त। इज्जत। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। जबरदस्त। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। लफ्ज आया भाई आपके लिए, उस्ताद। उस्ताद की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। ये बड़े तो बहुत बड़े उस्ताद हैं। आंसू। खौफ खुदा में आंसू बहाने चाहिए। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बदला। बदला। जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरे को देना। माल। चलो आगे। आगे। जुमुआ। जुमे के दिन जो है खुशबू लगाकर और तैयार होकर मस्जिद जाना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। जी आपके लिए जवानी। जवानी में खूब इबादत करनी चाहिए। चलो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ। माँ की खिदमत करनी चाहिए। जबरदस्त। जबरदस्त माशाअल्लाह। सैयद। हमें सैयदों का एहतराम करना चाहिए। सुभान अल्लाह जबरदस्त। माशाअल्लाह। वाह। शुक्र। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। माशाअल्लाह, जबरदस्त। वाह वाह वाह। खुशबू। खुशबू लगाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इल्म। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इल्म में अच्छे इल्म में इजाफा करते रहें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो भाई ये हैं लफ्ज, और माशाअल्लाह यहाँ पर जो दोस्त बैठे हुए हैं उनकी जबान से फिल बदी जुमले निकले। अब किसी को नहीं पता था कौन सा जुमला है। अच्छा, बाद दफा होता है बोले बोले तो उस वक्त नहीं आ रहा होता, बाद में आ रहा होता है, यार ये भी बोल रहे, ये बहुत सारी बातें आ रही होती ध्यान में। लेकिन मजा जब है कि जब मौके पर आ जाए, तो वाह। मौके पर बात याद आनी चाहिए। तो बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं अदनान भाई की टीम ने कितने नंबर हासिल किए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस सेगमेंट के इख्तिताम पर अदनान भाई की टीम ने 4 नंबर हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। इलियास भाई की टीम ने भी
4 نمبر حاصل کیے ہیں. ایاز بھائی کی ٹیم نے 6 نمبر حاصل کیے سبحان ہیں. اللہ، کیا بات ہے، اس ماشاء سیگمنٹ کے اللہ، اختتام پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ایاز بھائی کی ٹیم نے. سبحان اللہ، ایک اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایک اشارہ. سبحان اللہ. اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے، آپ کو ایک اشارہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور مقدس چیز بھی ہو سکتی ہے، مقدس نام بھی ہو سکتا ہے، مقام بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اشارہ آپ کو ایک ہی دیا جائے گا اور آپ نے وہ چیز لکھنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. لکھنی. پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. پھر اسکرین پر جو ہے وہ نام دکھایا جائے گا. اگر وہی نام ہوا تو آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. آپ چاہیں تو اپنی ٹیم سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ایک اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے، ایک ایسے نبی علیہ السلام کا نام لکھیں اور ان کے نام میں الف آتا ہو. وہ کون سا نام ہوگا جو کہ ان قریب اسکرین پہ آنے والا. کوئی بھی ایک نبی علیہ السلام کا نام دیکھتے ہیں جی، کیا نام لکھا ہے جی عدنان بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام. زبردست. الیاس علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام. زبردست. ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا نام مبارک آ رہا ہے. نام مبارک آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. عدنان بھائی کو بھی 3 نمبر دیے جائیں گے، ایاز بھائی کو بھی 3 نمبر دیے گئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی، حرف میم. آپ نے کسی بھی ایک مقدس شہر کا نام لکھنا ہے جس میں حرف میم آتا ہو، شروع میں، بیچ میں، اینڈ میں. جی عدنان بھائی کیا لکھا؟ مدینہ. مدینہ. مکہ. مکہ. مدینہ. آئیے دیکھتے ہیں. نام آیا ہے مکہ شریف. الیاس بھائی کی ٹیم نے 3 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. واہ. جی، اب حرف عین. حرف عین. عین. اشرہ مبشرہ کی تعداد جو ہے 10 ہے. کسی ایسے صحابی کا نام لکھیں اشرہ مبشرہ میں سے کہ ان کے نام میں حرف عین آتا ہو. عین. عمر، عثمان. کتنے سارے ایسے صحابہ اکرام ہیں اشرہ مبشرہ میں؟ حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، کسی کا عرس ہے اس حضرت منزل حج میں؟ ابو عبیدہ بن جراح. جی نان بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ عنہ. جی حضرت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے دیکھتے ہیں کون سا نام ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ. سبحان عدنان بھائی کی ٹیم نے 3 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آخری اس سیگمنٹ کا آخری حرف، حرف را. 12 مہینے ہیں. کسی بھی ایسے مہینے کا نام آپ نے لکھنا ہے جو اس نام میں حرف را آتا ہو، شروع میں آ جائے، بیچ میں آ جائے. جی میرے بھائی. ربیع الاول شریف. ربیع الاول شریف. محرم. محرم. ربیع الاول. ربیع الاول. آئیے اب دیکھتے ہیں. رجب المرجب. اللہ اکبر. تو کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکا. اب دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اختتام پر کس ٹیم نے کتنے نمبر حاصل کیے. عدنان بھائی کی ٹیم نے 6 نمبر حاصل کیے ہیں. الیاس بھائی کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں 3 نمبر. اور ایاز مدنی بھائی کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں 3 نمبر. تو فیصلہ ہو گیا اس سیگمنٹ کے اختتام پر زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں، پہلی پوزیشن حاصل کی عدنان شیخ اتاری نے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہمارے الیاس بھائی اور ایاز بھائی کی ٹیم نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یاد رکھیں. جی کیا یاد رکھنا ہے؟ یہ ہے یادداشت کا مقابلہ. اور طریقہ کار یہ ہوگا، ایک نبی علیہ السلام کا نام آپ بتائیں گے عدنان بھائی، پھر ایک نبی علیہ السلام کا نام آپ بتائیں گے، پھر ایک نبی علیہ السلام کا نام آپ بتائیں گے. لیکن طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور وہ یوں ہوگا کہ جو نام آپ نے بتایا، جیسے آپ نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام مبارک لیں گے اور ایک نیا نام ایڈ کریں گے. پھر ایاز بھائی آپ نے ان دونوں کے نام لینا ہے جو کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے نام لیے. آپ نے تیسرا نام ایڈ کرنا ہے، پھر آپ نے یہ تینوں سنانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور چوتھا نام ایڈ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے کتنا یاد رکھا. عدنان بھائی ایک نام لیں. ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام.
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام، زبردست زبردست، اچھی یاداشت. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضرت الیاس علیہ السلام، 4 نام مبارک ہو گئے. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آگے پیچھے کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. ماشاء اللہ، زبردست، اچھی یاداشت. جی آپ کی حضرت جانب. ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست. عدنان بھائی جیسے جیسے سیگمنٹ آگے بڑھتا رہے گا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا چلا جائے گا. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، زبردست. حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد 5 4 3 2 1. حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. نہیں آپ نہیں بتا سکے، آپ کی جانب آئیں گے. اب مقابلہ آپ دونوں کے درمیان ہوگا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، زبردست. حضرت یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. 7 نام مبارک ہو گئے ہیں. ایاز بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبردست. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے پاس ٹکٹ ہوتا میں مدینہ کا ٹکٹ. آپ کی جانب. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک. حضرت ہارون علیہ السلام. سبحان اللہ. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام. ماحول بنا دیا ماحول بنا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام. یس. جی. سبحان اللہ. 10 نام کمپلیٹ ہو گئے. 11واں آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. بالکل بالکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. نہیں. یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک. حضرت اسحاق علیہ السلام، نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام. نہیں ترتیب نہیں آ رہی. 5 4 حضرت 2 1. سبحان اللہ. فیصلہ ہو گیا ہے. یہ مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے ایاز بھائی کی ٹیم نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. بہت بہت شکریہ عدنان بھائی اور آپ کے دوستوں کا. الیاس بھائی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ آپ کا اور آپ کے دوستوں کا. ایاز بھائی آپ کا شکریہ، آپ کے دوستوں کا شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. آج ہم اس طرح ساتھ مل کے بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہمیں مدینے میں ملا ہے. سبحان اللہ. مدینے میں ساتھ بیٹھے. حج پہ ساتھ چلیں. آمین. بلکہ یوں ایک بہت بڑا جہاز ہو آگے کی جانب ہو، امیر سنت ہم سب پیچھے پیچھے چل مدینہ ہو. اور ہمارے ساتھ عدنان شیخ ہیں. عدنان بھائی آپ موجود ہوں اور کوئی شعر نہیں ہو جائے عید کی مناسبت سے. عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے. عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے. عید قربا بالیقین، عید قربا بالیقین.
اللہ کا انعام ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے، خوشیاں دیکھو لائی ہے، عید قربا آئی ہے، عید قربا آئی ہے۔ بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ دور عرفان و علو، حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے۔ آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بڑا چٹپٹا سیگمنٹ ہے۔ میں چٹپٹا اسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اصل میں میرے سامنے جو ڈش رکھی ہے نا وہ چٹپٹی ڈش لگ رہی ہے، کیونکہ میرے سامنے جو ہے وہ چٹپٹی نہاری ہے، بیف نہاری، اور وہ بھی قربانی کے گوشت کی بیف نہاری۔ آپ کو صلاح تو نہیں مار سکتا میں، کیونکہ آپ کھا نہیں سکیں گے، کیونکہ مجھے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو میں کھا کر انجوائے کرتا ہوں اور آپ دیکھ کر انجوائے کریں۔ تو میں کھانا شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ بیف نہاری اور قربانی کے گوشت کی بیف نہاری کیوں رکھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرما گرم نہاری، ماشاءاللہ۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ ٹیسٹی لگ رہی ہے، واقعی ٹیسٹی ہے۔ اور میں نے کچھ کہا تھا کہ میں نہاری کھانے کے بعد بتاؤں گا کہ بیف نہاری اور قربانی کے گوشت کی نہاری کیوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، محرم شروع ہوتے ہی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی قربانی کا گوشت کھا کر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ قربانی کا گوشت اگر محرم یا محرم کے بعد کھائیں گے تو یہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ اب یہ کتنا درست ہے یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے۔ پلیز شیخ بتائیے کہ محرم الحرام سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا اور کھا کر ختم کر جانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ممکن ہو تو 100 سال تک بھی کوئی کھائے تو اس کو منع نہیں ہے، کوئی اس کا ٹائم پیریڈ نہیں ہے، جب چاہے کھا سکتے ہیں۔ اور جب کھائیں تو بیچ میں سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے کھانا شروع کرنا چاہیے، کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ تو برکت کے اترنے کی جگہ اور ہے اور برکت کے لینے کی جگہ اور، تو اپنے قریب سے کھایا جائے۔ ہاں اگر مختلف چیزیں ہوں ایک ہی ڈش میں، پلیٹ میں، تو اب یہ کہ وہاں سے لا سکتے ہیں اس طرح۔ اچھا، مسند امام احمد، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں سفر سے واپس آئے، ہم نے کھانے کے لیے قربانی کا گوشت پیش کیا، تو آپ نے فرمایا میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لوں تب تک نہیں کھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا قربانی کا گوشت ذوالحجہ سے ذوالحجہ تک کھا سکتے ہو۔ ایک سال تک کا آپ نے پیریڈ بتا، ذوالحجہ سے ذوالحجہ تک کھا سکتے ہو۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی قربانی کا گوشت کھانے کی کوئی مدت نہیں، اسے سارا سال کھایا جا سکتا ہے۔ یہ جو ذوالحجہ ہے نا، جیسے میں نے کہا 100 سال تک جیے گا کون کے کھائے گا؟ مثال تو حدیث پاک میں کہ سال بھر تک بھی کھاؤ تو اس سال بھر میں حصر نہیں ہے، ایک مثال ہے کہ جب جتنی مدت میں آپ جتنی مدت تک اس کو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، سارا سال بھی اس کو کھا سکتے ہیں، سال سے زیادہ تو شاید کوئی رکھتا بھی نہ ہو۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم پائے اٹھا کر رکھ لیتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 1 ماہ بعد کھاتے تھے۔ حوالہ سبل الہدا والرشاد، جلد نمبر 7، پیج نمبر 101۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ لبیک